نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی کی بے شمار برکات کے ساتھ ساتھ اس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ شیطان جیسا ازلی دشمن بھی مسلمان کے قریب نہیں آ سکتا۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیت الکرسی شیاطین کے شرور و فتن سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر اس آیت الکرسی کو سوتے وقت پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات ساتھ رہتا ہے، رحمت و بخشش کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ چوری، ڈکیتی اور دیگر آفات و بلیات سے پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے، اور پوری رات انسان شیطان کی بری حرکتوں، وسوسوں اور شرارتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں صحیح بخاری کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میں رات کو پہرا دے رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے فطرانے کے غلے سے چلو بھر کر اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور بضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ جواب میں کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت زیادہ محتاج ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، حالات کے مارے میں نے یہ کام کیا، مجھے درگزر سے کام لو۔ حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ نرم دل انسان تھے، اور مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ سنگ دل شخص کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت جب حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس واقعہ سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے قیدی نے گزشتہ رات کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس نے میرے سامنے اپنی غربت لاچاری کا رونا رویا، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا، وہ ضرورت مند اور لاچار نہیں تھا، اور یاد رکھیے وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا۔ میں نے جب رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا آیا اور اس نے پھر غلہ اٹھانا شروع کر دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بڑا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر دربار رسالت میں پہنچتے ہی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ، ہاں تیرے قیدی کا کیا ہوا، اس کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اس نے اپنی سخت ضرورت کا اظہار کیا، اپنے بال بچوں کی بھوک پیاس کا ذکر کیا، مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ ہوشیار ہو جا، بے شک اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں پورے اہتمام کے ساتھ اس کی گھات میں رہا کہ اب میں نے اسے نہیں چھوڑنا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دوبارہ آیا، اس نے غلہ اٹھایا تو میں نے اس کو غلہ چراتے ہوئے پکڑ لیا اور میں نے کہا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے کہا تھا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن تو آیا، تو باز نہیں آیا، تو اب اس کے سوا کوئی حل نہیں، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔
اس نے جواب دیا دعنی، مجھے چھوڑ دے، اعلمک کلمات، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا ینفعک اللہ بہا، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ جواب سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر، آپ علم کے بڑے شائق تھے، آپ نے کہا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نفع دینے والے وہ کلمات سکھا دیں۔ اس نے کہا کہ رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ ہمیشہ تیری حفاظت کرے گا۔ ولا یقربنک شیطان، اور ساری رات بھی شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر مجھ سے وہی سوال کیا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے قیدی نے گزشتہ رات کیا کیا، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے اپنے خیال کے مطابق مجھے ایسے کلمے سکھا دیے جو میرے لیے دنیا و آخرت میں فائدے کا باعث ہوں گے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت میں نفع دینے والے وہ کون سے کلمات سکھائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس نے مجھے کہا کہ رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات رحمت کا فرشتہ جائے گا نہیں اور شیطان تیرے پاس آئے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ اس نے تیرے ساتھ سچ بولا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتیں تیرا مکالمہ کس کے ساتھ ہوتا رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا۔ تو اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ آیت الکرسی کی تاثیر اور طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، اور دشمن نے اپنی جان چھڑانے کے لیے خود ہی اپنی کمزوری بیان کر دی کہ جہاں پر آیت الکرسی ہوگی وہاں پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں